السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی النبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاکرین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام و محبین رمضان، ہم اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری جمعہ کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ یقیناً جو اپنے قلب میں حرارت ایمانی کی گرماہٹ کو محسوس کرنے والی زندگیاں ہیں، ان پر یہ بڑا ہی سخت لمحات کا وقت ہے۔ جو اللہ رب العزت کی قربت کے احساس کے پھریرے لے رہے تھے، وہ بڑے حزن کی کیفیتوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے احساسات میں اللہ کی نعمتوں کے سمٹنے کا ادراک ہونے لگا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ الجائزہ بن جائے۔ لیلۃ الجائزہ بہت اہم رات ہے۔ یہ رمضان کی قدردانی سے بھی زیادہ تر اس رات کی طرف موحدین مومنین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل مجدہ ہر رمضان کی شب ہزاروں بندگان خدا کو اپنی غفاریت کے ذریعے مغفوریت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ہر رات
بتایا جاتا ہے، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے اختتام کا وقت آتا ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ کی جب رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رمضان سے لے کر اختتام رمضان تک، جو شوال کا آپ چاند دیکھتے تب تک جتنوں کی بخشش فرماتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی بخشش اس رات فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفوریت کا پروانہ حاصل کرنے کی آس و امید ابھی ہماری بندھی ہوئی ہے۔ زندگی بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کی قدردانی ہر نفس حیات کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً رمضان شریف شائع فگن ہوئے، اس میں کون کیا کیا، کون کیا چاہا، کون کیسے گزارا، اللہ احکم الحاکمین جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے مقام پہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تم کردار کے ذریعے ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے عادات و اطوار کے ذریعے اپنے آپ کو کیسے تم پیش کرتے ہو ظاہری طور پر، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ ظاہر کرنے کے ساتھ اندر تمہارا دوہرا پن اگر ہے، چھپا ہوا دماغ چلا رہے ہو اور سازشیں یا کوئی بھی رویہ تمہارا رضائے رب العلا کے مخالف جا رہا ہو، وہ عالم الغیب تمہاری اندر کی کیفیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو ظاہر کر رہی اس کا بھی علم ہے، جو چھپا کے اتھا دل کی گہرائیوں میں دبا کے رکھ رہی اس کا بھی اس کو علم ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیسا قادر ہے؟ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، بخشنے پہ آیا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہی بیان کر دیا، للہ ما فی السماوات و ما، اس کی ملک ہے بھائی۔ آپ ہم سب پوری کائنات کا ہر مخلوق اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہے جیسا چاہے کرے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی ارادت ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر ہم نے جو ظاہر اپنا بنا دیا، یہ سب کے سامنے نہ صرف سب دیکھے بلکہ رب بھی اس کو جانتا ہے، اور دل کی گہرائیوں میں جس طریقے کی خدا ترستی اور ہمارے اپنے اپنے ماضی کے گزرے ہوئے ایام کی پشیمانیاں، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہمارے اندر جو جس قسم کی کیفیت ہمارے اندر ہے، وہ بھی اللہ رب العزت جانتا۔ ظاہر و باطن یکتا ہے تو پھر کیا کہیں؟ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی راہ میں رمضان کے آنے پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ رمضان کیا آتا کہ بانٹنے کی بھی سوغات کی جھڑ گیا، بے حساب لوگ فلاں جگہ کچھ پٹ رہا، فلاں جگہ کچھ پٹ رہا، امٹتے لوگ اور لوگ دیتے بھی۔ اور اللہ کا فرمان ہے سروں کو علانیہ، ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں غور کرتا رہا کہ بہت سارے لوگ
خوشی سے فوٹو اتر کے لینا پسند کرتے ہیں، اور جو خوشی سے فوٹو لے کے اتر کے لینا پسند کرتے، لوگوں میں ہم لینے والے ہیں بلکہ شائن ہوتے، اپنی پہچان بناتے، تشخص بناتے ہیں، یہ لوگوں کا وقار معاشرے میں کچھ نہیں رہتا۔ دیکھیے یہ بات ذرا احساس کی ہے، ایمانی احساس کی ہے۔ جو لوگ ید السفلی رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ یعنی ہر بندے نفس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے دینے والا بنے، لینے والا بننے کی کبھی چاہ اپنے اندر نہ رکھے۔ یہ بندگی کی شان ہے، یہ زندگی کا قرینہ ہے، یہ ترتیب حیات ہے جو حبیب پاک نے ہمیں عطا کی۔ اسی لیے دیکھیے آپ اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں کیا ملتا ہے، کھانے کے فاقے ہوتے مگر خیرات کرتے ہوئے کبھی ان کے ہاتھ نہیں تلتے۔ یہ ان کی عظمت ہے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ مستثنی فرما دیا ہے۔ تو سب کے برابر ہے معاملات میں، اجر و ثواب میں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، ان کی محبت رسول کی وجہ سے، جو قربت کی وجہ سے ان کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ سب سے مستثنیٰ کر کے ان کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اور ان کی توقیر امت مسلمہ پر قیامت تک واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے آتا ہوں، ایک میری اطرت، دوسرے کتاب اللہ۔ تو قرآن پڑھ کے سمجھ نہ سکتے ہو تو اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھ لو، قرآن سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کے محبوب کی قربت کے پھریرے ان کو نصیب ہوئے، اس کا فائدہ ہے، اس کا فیض ہے۔ بہرکیف زندگی کی کہانی مختصر ہے، مگر انسان اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی تباہ سے مختلف کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سر و علانیہ، ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، کیسے بھی اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں۔ اور رمضان میں دیکھتے ہیں تو چھپا کے کس کو دیتے، ظاہر کر کے کس کو دیتے ہیں۔ ظاہر کہاں کرنا، چھپانا کہاں، یہ غور و فکر کر رہا تھا تو میری ایک اپنی طبیعت میں کچھ چیزیں آئی تو میں تو غور کرا بھائی، جب آپ مسجد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر کر کے کرنا۔ چونکہ دیکھو آپ داد و دہیج میں ہزاروں لاکھوں روپئے انسان لگاتا، خرچ کرتا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا چلتا، مسجد کو چلتا کہیے، مسجد کا چلنا وہ تو بڑے سے بڑا آدمی بھی 1000 2000 100 500 50 روک کے دیتا انہیں، کیا بات ہے یہ نہیں معلوم، پھر طبعی طور پہ بہت تو ایسے بھی اللہ کے لالے مسجد کی مسجد بنا بھی دیے ہے نا، جس سے توفیق اللہ ہو گئی مسجد بھی بن گئی۔ تو گویا مسجد کے جیسے کام ہو رہے ہیں، رفع عام کے کام ہو رہے ہیں، اداروں بن رہے ہیں، ایسے کچھ کام ہیں تو آپ ظاہر کر کے دیجیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے اس کام میں اور لگے۔ اور جب آپ کسی کو فردی طور پر زکوٰۃ کی اعانت دے رہے ہو، صدقے کی دے رہے ہو، خود بھی دے رہے ہو، یاد رکھیں پوشیدہ کر کے دیں، اس میں ان کی عزت نفس محفوظ ہوتی۔ آپ تو معلوم، اب آپ پوچھ کے دیتے بعض لوگ، بھائی آپ کو ضرورت ہے کیا؟ یہ جو سوال ہے نا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو زندگی کے کئی پہلوؤں سے عدم علم رکھتے ہیں، گویا جاہل ہے۔ ویسے ہی لوگوں سے پوچھتے تم کو ضرورت ہے کیا، ورنہ اسلاف کا طریقہ کار یہ ہے، اسلاف کی بتائی ہوئی تعلیم یہ ہے، چہرے سے معلوم ہوتا کہ انسان ضرورت مند ہے یا نہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گھر میں گئے تو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے مگر اپنے منہ سے بولیں گے نہیں کہ ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ ان کو شعور بندگی دیا ہے۔ ایسی زندگیاں ملیں گی آپ کو کہ مہینوں ہو گئے ان کے گھر گوشت نہیں آیا، مہینوں ہو گئے، وہ گوشت کے لقمے چکے نہیں، دیکھے بھی نہیں،
مگر کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں بولیں کہ ہم حاجت مند ہیں، کیونکہ وہ عزت نفس کا پاس و لحاظ اپنی حرارت ایمانی سے زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خیر خواہی کرنا کوئی معمولی بات نہیں، چاہے وہ زکوٰۃ سے ہو، صدقات سے ہو، خیرات سے ہو، وہ بے مانگے ان کی خدمت کر دینا۔ بہت سارے لوگ نکلتے ہیں ادھر ادھر سب کرتے ہیں، پڑوس میں، غربت میں، خاندان میں کئی حاجت مند رہتے ہیں، مگر ان کے کچھ اخلاق موافق طبیعت نہیں رہتے، مخالف تباہ ہوتے، تو بس اس ایک ہیلے حوالے سے ان کو محروم کرنا اللہ کے پاس گرفت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ غفلت ہوتی ہے ہم سے ایسا، ارے انہیں اکڑو ہے، رسی جل گئی، بل نہیں گیا اس کا۔ اللہ بھی یہ دیکھتا، بندے تیری رسی جل گئی، تیرا بل نہیں گیا، تو سوچو کیا ہوگا ہمارا۔ اللہ بھی اگر ایسا دیکھنے لگ گیا ہم کو جیسا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو پیمانہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا، دینے کا، لینے کا، اگر یہ پیمانہ رب لے لے تو سوچے ہمارا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ وہ وہاب ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب کو بتایا رؤوف الرحیم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حبیب پاک کی وہ اوصاف ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں حبیب پاک فرماتے ہیں جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، جو مجھ سے عداوت کرے میں اس سے محبت کروں۔ دیکھیں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی، محروم کرنے والے کو اللہ کے رسول دینا چاہتے ہیں، اور عداوت رکھنے والے سے محبت و انسیت جتاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا کردار ہے، یہ ہمارے آقا کے اخلاق حسنہ ہے، جس کے اوپر چل کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ زندگانی کی کہانی بڑی مختصر ہے، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں یہی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو تصور غلط ہے۔ دیکھیے رمضان کب آیا، اب کب ہمارے سے چھوٹنے والا ہے۔ کہاں ہے رمضان؟ ایسا دکھ رہا ابھی ابھی شروع ہوا تھا اور اب ختم ہے، وہ تو دھچک لگ رہی نہیں لگ رہی۔ دیکھیے آج کی رات چاند ہو سکتا نا بھائی، لیلۃ الجائزہ ہو سکتی نا، کل تاخرات گزار چکے ہیں، آخری تاخرات تھی۔ دیکھیے تو کیا ہو گیا بھائی، زندگی کیسے سمٹ گئی، دیکھیے مہینہ کیسے چلا گیا۔ ایسے ہی زندگی رواں دواں ہے، مگر یاد رکھیے ہم گزارنے نہیں، کوئی 10 برس کا ہے تو کوئی 80-100 برس کا بھی یہاں موجود ہوگا، پوچھئے اس سے کیا ہے، گزر گئی بس۔ زندگی کیا ہے، انسان اپنے طور پہ گزارتا ہے، مگر یاد رکھیے زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہر لمحہ ہمارا بندگی میں ہونا یہ اللہ کی چاہ ہے، یہ اللہ کی ارادت ہے، یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بندگی خدا میں گزرے۔ لے آئی حیات آئے، لے چلی خزاں چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ ہمارا قرینہ ہے، یہ ہم نے بنا لیا ایسا۔ ارے ہم اللہ میں بھیجو بولے کہ آپ نے بھیج دیا بھائی، جی لیں گے، جیے، مگر یاد رکھیے جینے اور مرنے کی جو کہانی ہے بڑی امتحانی ہے۔ جینے اور مرنے کی یہ دو فاصلوں کی جو کہانی ہے بڑی آزمائش، یہ امتحانی ہے۔ خطبے کے بعد میں جو آیت کریمہ پڑھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ رب جلال بڑا پاک باز ہے، بڑا شان والا ہے، سبحان ہے، پاکیزہ ہے، تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
رمضان میں دینے والا بنایا یہ بھی قادر ہے، اور رمضان کے گزرتے لینے والا بنا دے یہ بھی وہ قادر ہے. لمحہ نہیں لگتا زندگی کے بدلنے کے لیے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دن پھرتے. کبھی خطیب صاحب یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں خطیب رہوں گا، کبھی مصلی بن کے بیٹھنے کی نوبت آتی، کبھی بہت کچھ حالات بدل جاتے. کبھی امام صاحب یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مصلی ہمیشہ میرا ہے. کبھی کوئی بھی کسی منصب پہ رہ کے دعویٰ نہیں کر سکتا. عودی سب کیا ہے، مل جانے والی چیزیں یہ. عیدی کے اندر ہی معاملہ کچھ بھی ہو سکتا. کوئی دعویٰ ہمیشہ کے لیے لے کے نہیں آیا. بات سمجھ پا رہے نا؟ ہمیشہ تسلط رکھنے والا نہیں ہے. ہمارے اعمال ہے مسلط ہو گیا. اگر ہمارے اعمال بدل جائے، اخلاق حسنہ سے جڑ جائے، تو پھر دعائیں اٹھیں آخری لمحوں میں لیلۃ الجائزہ میں، تو سب کی دعاؤں کی آواز بارگاہ رب العزت مقبول ہو جائے، تو دیکھو پھر عید کی عیدی کیسی ملتی ہے. بس سال بھر کا معاملہ ہے، تختہ کدھر سے کدھر ہو جائے گا. تخیلات میں ہے نا، سارے باشندگان ہندوستان فکر مند ہے نا، لمحے میں تختہ رب ہے وہ، علی کل شیء قدیر. اس کے بعد فرماتا ہے فوری، وہ پاک پروردگار ہے جس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات. جس نے پیدا کیا، بولیے، موت کو اور حیات کو کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کو اختیار کرتا. اچھا عمل، بولیے، اچھا عمل. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بہترین بخشنے والا ہے. دیکھیے حمایت بھی کر دیا. جب ہم محاسبہ کریں اپنے نفوس کا، احسن عملہ نہیں پائے اپنی زندگیوں میں. ماضی رمضان سے پہلے احسن عملہ کے معاملات کیا تھے؟ رمضان آیا تو یہ صحبتوں سے، رمضان کی برکتوں سے مسلح پکڑ لیے، لوگوں سے نرم روی اختیار کر لیے، ہر ایک کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ہر ایک کو پانی پلا رہے ہیں، ہر ایک کو جی کی بات کر رہے ہیں. معاملہ زبان کا بدلا، اخلاق کا بدلا، کردار کا بدلا، کئی اعتبار سے بدلاؤ رمضان نے بدل کے رکھ دیا. تو بتائیے کہ اب سمجھ جاؤ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. رمضان کی ہر رات کی بخشش دینے والے رب کی بخشش میں تمہارا نام آ گیا ہو تو یہ شادمانی ہے. نہ آیا بھی ہو تو نا امیدی نہیں ہے. آج لیلۃ الجائزہ کی رات سائے فگن ہونے والی ہے، جس میں رب العزت فرشتوں سے پوچھنے والا. آقا فرماتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس کے سپرد کوئی کام کیا گیا اس نے مکمل کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کا معاوضہ پورا اس کو دے دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جلال کی قسم، میری ذات کی قسم، کہ میں ایسے سارے بندے جو میرا شکر کرنے میری بارگاہ میں آنے والے ہیں، میں نے سب کی بخشش فرما دی. تو عزیز اور بزرگوں، یہ شان جل جلالہ ہے. یہ جسے چاہتا ہے بخشنے پہ آ جائے. یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے وہ عذاب دے. تو یہ جو زندگی کی کہانی ہے سمجھ آ گئی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی ہے. یہ امتحانی ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا؟ اچھا عمل کیا؟ اب بتایا گیا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا محبوب جس بات کے کرنے کا حکم دے دے اسے کر گزرو، جس سے منع کر دے اس سے اکثر باز آ جاؤ، رک جاؤ. تو زندگی میں ہمیں وہی کرنا ہے جس کی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ایک عام حکم دے دیا تفعلوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو.
مگر یہ حدود کے دائرے میں رہ کے کرو. کیا حدود ہے ہمارے؟ اتاکم الرسول فخذوا نہاکم فانتہوا. جس کے کرنے کا حکم دیا کر گزرو، جس سے باز رہنے کا حکم دیا اس سے باز رہو. اب اس درمیان میں جو چاہے کرو. عزیز اور بزرگوں، رمضان کیا تھا؟ زندگی میں باغ و بہار تھی. ہر عمل آسان ہو گیا تھا. کبھی قرآن نہیں کھولنے والے قرآن کھول رہے تھے، ہے نا. کبھی یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، مگر ماشاءاللہ ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن تلاوت کیے، اور ڈھیر سارا اجر مہینے میں کما لے جو سال بھر میں پچھلے نہیں کمائے تھے. 11 مہینوں میں اجر کے مستحق نہیں بنے تھے، ویسی نیکیاں نہیں کمائے تھے، مگر رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جذبہ تھا آ گیا. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. آقا فرماتے ہیں ما اقولو الف لام میم حرف، الف حرف لام حرف میم. آقا فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے تلاوت. یہ عمومی حکم ہے. یہ عام طور پہ بھی اگر آپ تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے بدلے کتنے نیکیاں بولیے؟ 10. بستے نا. مگر رمضان کے آنے کی وجہ سے یہ 10 کا جو آنکڑا ہے 70 سے 700 گنا بڑھا دیا گیا. ہائے ہائے ہائے، قربان جائے میرے آقا کی، جن کے تصدق سے ہمیں کیا اجر بڑھایا اللہ تعالیٰ. اب پھر علماء ربانیین تشریف فرماتے ہیں اب یہ الف لام بھی جو ہے یہ کوئی لکھنے والا ایک ہی حرف نہیں ہے. الف میں 3 حرف ہے، لام میں 3 حرف ہے، میم میں 3 حرف ہے. جب آپ الف لکھیں گے الف لام پہ الف، لام لکھیں گے لام الف میم لام، میم لکھیں گے میم یا میم میم، تو سوچیے اب کتنے گنا اجر بڑھ گیا. لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ. آقا فرماتے ہیں تیری جیسی نیت ہوگی بندے تجھے ویسا ہی اجر و ثواب نصیب ہوگا. لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ. تیری جیسی ارادت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو جیسے اس کو جس شان سے دیکھتا ہے اس کی نوازشیں اسی انداز سے تجھ پر نچھاور ہوتی. اب دستے طلب کس طریقے سے، کس انداز سے دراز کرتے ہیں، یہ بندگان خدا پر منحصر ہے. عزیزوں اور بزرگوں، یہ زندگانی کے چند لمحے ہیں مگر بڑے امتحانی. کیوں؟ خود پروردگار فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زندگی تمہیں اس لیے ملی تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے. تو ہم جو وقت گزار چکے مگر ابھی بھی جو لمحے ہمارے پاس باقی ہیں یہ لمحے بڑے قیمتی جوہر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی امید باندھ رہے ہیں اور اس انداز سے تسکین عطا فرما رہے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ ہونے والی ہے، اس سے پہلے اپنا جائزہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، گریہ و زاری کرو، ندامتوں کے آنسو بہا لو اور اس کو راضی کر لو تاکہ تمہارا رمضان مقبول ہو کہ تم سے رخصت ہو جائے. اور جس کا رمضان اللہ کی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. اس کے لیے شادمانی یہاں بھی ہے اور بولیے وہاں بھی. اب بتایا گیا کہ جب کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ اتنی آسان ہے. حضرت خدیر بیا حسرت نام سنے ہوں گے. خدیر بیا حسرت بحر روم جس کو کہا جاتا ہے. عبد القدیر حسرت یا جو بہادر پورے میں جس کی مزار و مرقد ہے، جو مرجع خلائق ہے، اپنی کتاب ایک عقائد میں حضرت لکھتے ہیں تو تعلیماتی عرفانیت کی تعلیم حضرت اچھی فرماتے ہیں. تو حضرت لکھتے ہیں کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے، گناہ گار بندہ کیا کرتا ہے؟
توبہ کرتا ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتقیاء کے مقام پہ بٹھاتا ہے۔ کدھر سے کدھر اس کی ہو رہی ہے گزر، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہگار بندہ جیسے ہی تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ جل مجدہ اپنے فضل سے اس کو نکالتا ہے گناہوں سے، اس کی پلیدگی سے نکالتا ہے، پاک کرتا ہے، اور اہل اتقیاء کے مقام پہ اس کو بٹھا دیتا ہے۔ اور جو وہاں پر جو پاکیزی پانے کے بعد جب تقوی کے مقام پہ بیٹھتا ہے، وہاں اگر وہ تقوی والے کام شروع کر دیتا ہے، وہ پاکیزگی کی حرارت سے نیک کام شروع کر دیتا ہے، اپنے اعمال کی تطہیر کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کو برتنے لگتا ہے، ہر لمحہ احساس بندگی میں گزارنے لگتا ہے، تو وہ درجات میں سالکین کے مقام پہ بڑھتے ہوئے اللہ کی قربت کے پھریرے نہیں لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ پھر توبہ سے منہ پھیر لیتا ہے، توبہ سے پھر وہ مکر جاتا ہے، تو اس کے تنزل ہونے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ اب تو رمضان کی برکتوں سے سب اہل اتقیاء ہو گئے، اور بتایا گیا اللہ کے پاس اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اہل تقویٰ کا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رمضان نے سارے بندگان خدا کو متقی پرہیزگار بنا دیا۔ متقی ہر کوئی اس وقت متقی پرہیزگار ہے الحمدللہ۔ اب سوچئے جب متقی پرہیزگار ہو گئے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اکرام دیتا ہے، محبت دیتا ہے، الفت دیتا ہے، مقام دیتا ہے اپنی قربت کے۔ تو سارے معزز ہیں، سارے مکرم ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ ہے، ہماری اندر کی کیفیتوں پہ منحصر ہے کہ ہم اس پہ قائم رہیں گے یا اسے تنزل پائیں گے۔ اس میں کسی رول سے آپ پہ اثر ہونے والا نہیں، ہاں الا یہ اگر اناد آ گیا ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی چاہ ہے نافرمانی کی، اس سے باز آنا پڑے گا۔ اب رہا 2 جمعہ پہلے اکثر مسلمین بول رہے تھے کہ بھائی ہم کو وسوسے آتے۔ سن لیجئے، یہ وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے۔ وسوسے ایمانداروں کے اوپر آتے ہیں۔ شیطان وہیں حملہ کرے گا جہاں وہ لٹنے کا اندیشہ رکھتا، یعنی وہ لٹ جا رہا، اس کی کامیابی اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو انہیں ناکامی سے بچنے کے لیے حملے کرتا۔ تو یہ حملہ ہے شیطان کا۔ ایمانداروں پہ شیطان حملہ کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے۔ وسوسہ آنا ایمان کی علامت ہے، اور قوت ارادی کے ذریعے، ایمانی حرارت کے ذریعے وسوسے کو بڑھنے نہیں دینا، یہ ایمان کی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو وسوسے آنے سے گھبرائیے نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایمانداروں میں شامل فرما دیا۔ اب کوشش کیجئے کہ وہ وسوسہ بڑھنے نہ پائے۔ جیسے وسوسہ آیا خیال کیجئے انبیاء کو وسوسے نہیں آتے، انبیاء کو وسوسے نہیں آتے، اس کے باوجود وسوسے آ رہے ہیں۔ تو پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دیا کہ فوری اگر نماز میں بھی ہو تو بائیں جانب ایسا کر دے، کیا کر دے؟ 3 مرتبہ بائیں جانب خیال کر کے تو کر دے، کیونکہ شیطان بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ یہیں پہ ہے، یہی ہے عرش الہی کی طرح منور ہونے والا، جس کے ذریعے روشنی ہدایت تم کو نصیب ہوتی ہے، اور اسی پہ وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سارے اعضاء چھوڑ دیتا ہے، بس ایک لوتھڑا ہے جس پہ شیطان قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تو رمضان نے اس سے آزادی دے دی، شیطان اس میں نہیں ہے۔ اللہ کا نور آ گیا، اللہ کی ادراک کا نور آ گیا، اللہ کی عرفانیت کا نور آ گیا، اس کے محبوب کا محبت کا نور آ گیا، اس کے محبوب کی محبین، اس کے محبوب کے محبوب اہل بیت کی محبت کا نور آ گیا۔ اس کو قائم رکھیں، اس پہ حملہ ہونے نہ دیں۔ اس پہ حملہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ تو ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ ہے،
ویسے ہر وقت بات کرتے تھے. تو ایک مرتبہ پوچھ لیے اللہ رب العزت سے, اے پاک پروردگار عالم بتا, جب کوئی نیک بندہ جو دن رات تیری فرما برداری میں رہتا ہے, تیرے احکام کی پابجائی کرتا ہے, جب وہ بندہ تجھے پکارتا ہے تو تیرا کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا بولے؟ جب کوئی نیک بندہ, فرما بردار بندہ, اللہ کی اطاعت فرما برداری میں رہنے والا جب پکارتا ہے, اے رب العزت تجھے جب پکارتا ہے تو تیرا کیا جواب ہوتا اس بندے کو؟ تو اللہ کا جواب آیا, موسیٰ لبیک یا عبدی, اے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں. کیا فرمایا؟ لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں. کچھ وقت گزرا, کچھ لمحے گزرے, پھر عرض کیا, اے اللہ رب العزت اگر کوئی نافرمان ناپکار بندہ جو تیرا رزق کھا رہا ہے مگر تیرے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تیرے مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, تیرے احکام کی پابجائی بجا نہیں لا رہا ہے, تیرے خلاف میں زندگی گزار رہا ہے, گناہگار بندہ ہے, جب گناہگار بندہ پکارتا ہے تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ ندائی کہ اے موسیٰ لبیک 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 یا عبدی, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اے میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے؟ موسیٰ حیرانی کی حالت میں پوچھے, مولا جب نیک بندہ پکارتا ہے تو اس کے لیے جواب صرف لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں اے تیرے میرے بندے, اور جب ناپکار بندہ گناہگار بندہ تیرے رزق کو چگنے والا پھر تیری نافرمانی کرنے والا جب وہ پکارتا ہے تو تیرا اتنا لاڑ بھرا جواب لبیک 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 یا عبدی, کیا معاملہ ہے؟ تو بولے موسیٰ معاملہ کچھ نہیں ہے, معاملہ بالکل صاف ہے. سنو, جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو اپنے نیکیوں کی ساہس رکھتے ہوئے میرے اور تقرب کی طلب میں رہتا ہے. جب گناہگار بندہ پکارتا ہے تو اس کو سوائے میری رحمت کی کوئی آس نہیں ہوتی. میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پھر مجھ سے لوٹ جائے, اٹھ جائے, پلٹ جائے. اس کے پلٹنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آغوش رحمت میں لے کر اس کو مستثنیٰ کر دوں, گناہوں کی تلافی کر دوں. عزیز اور بزرگوں, اب لمحے زندگانی بالکل قیمتی ہیں اور بہت ہی قلت میں ہیں. یہ ساتھ یہ گھڑیاں کوئی معمولی نہیں ہے. سمجھیں وقت کی اہمیت کو, سمجھیں ان ساتوں ان گھڑیوں کو گزرنے سے پہلے اس میں کیا سمٹنا ہے, کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, کیسا اپنے آپ کو سنوارنا ہے, کیسے اپنی تطہیر اپنی پاکیزگی اللہ کی رضا جوئی کی خاطر پیش کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. سمجھنے غور کرنے کی چندہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ لمحے جا رہے ہیں, پھر نصیب ہوں گے نہ ہوں گے اس کا یقین ہم میں سے کسی کو نہیں, کیونکہ زندگی کہانی مختصر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات یہ زندگی کے دو کنارے اللہ نے بنائے اس لیے کہ ہم کو آزمانے کے لیے. ایکم احسن عملا, تم میں کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے. اچھا عمل کیسا ہوتا ہے, اچھا عمل کیسا ہوتا ہے؟ ایک جھلک حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, کون ہے معلوم ہے؟ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو بیمار تھے, علیل تھے, جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ اپنی کٹیا میں بیٹھے خدا کی بندگی بجا رہے ہیں. یہ اپنے کٹیا میں بیٹھے اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے. عابد تھے, بڑے عابد, بڑے زاہد.
آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں وہ دعائیں بڑے دیکھنے کے قابل ہیں، اسے اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ دعاؤں کا، نداؤں کا ایسا ہے، اللہ اکبر، زندگی کی تطہیر ہو جائے، زندگی پاکیزہ ہو جائے، زندگی کا خرینہ بدل جائے گا جب آپ وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں کثرت سے دعا کی، گریہ گزاری کی۔ حضرت عابد ہیں، اپنی عبادت میں مشغول ہیں، ایک شخص اندر گھس گیا، اجنبی شخص آپ کی کٹیا میں گھس گیا، تو آپ نے دیکھا، جیسے نظر پڑی، کہا تیرے لیے امان ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا تھا؟ تو حفظ و امان میں تیرا میں محافظ ہوں، آرام سے تو رہ جا۔ وہ رک گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ بتایا گیا کہ مختار ثقفی نامی ایک شخص یہ بیڑا لے کے اٹھا کہ جو سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کی قتل میں شامل ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ چن چن کے وہ سب کا قتل کر رہا تھا، تو اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے یہ بھاگتا ہوا نکلا اور زین العابدین کی کٹیا میں آ گیا۔ اچھا وقت گزر گیا، اچھا وقت بولیے گزر گیا، اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ یہ اپنے کھانے میں سے کھانا دے رہے ہیں، اپنے پانی سے پانی دے رہے ہیں، خود روزے سے رہ رہے ہیں، اس کو اچھا کھلا کے رکھ رہے ہیں، مہمان ہے، مہمان والی اس کو اپنا۔ ایک اچھا سا وقت گزرنے کے بعد ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور عالی مقام مختار ثقفی ایسا نکلا ہے، ایک لشکر لے کے چن چن کے آپ کے بابا جان کے قاتلوں کو ان کی کیفر کردار تک پہنچا رہا ہے، آپ ذرا ہوشیار رہیے، کوئی ادھر گھس کے نہ آ جائے، کوئی ادھر گھس کے نہ آ جائے۔ اس کے کان ٹھہر گئے، یہ کیا ماجرا ہے، میں کہاں پھنس گیا، پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی وہ قاصد نکلا، ادھر انہیں بھی پاؤں دبا کے نکلنے کی کوشش کرا۔ جیسے ہی خیمے کے بابو داخلی قریب پہنچا، پیچھے سے ندا آئی، رک جا، خبردار باہر قدم نہ رکھ۔ جس دن تو داخل ہوا اس دن سے میں جانتا ہوں کہ تو میرے بابا جان کے قاتلوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس نے کہا، آ کے قدم پکڑ لیا کہ حضور پھر یہ امان کیا دی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بولے یہ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ اسی لیے آقا نے ایسے ہی نہیں فرمایا، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت۔ یہ ہے فطرت، اطرت کی فطرت دیکھو، اور یہ ہم کو سبق دے رہی ہے کہ کتنے بھی دشمنیاں ہمارے کی ہوں، آپسی خصامتیں ہوں، اور جتنے بھی ہمارے آپسی نزاعی معاملات ہوں ان کو ختم کیجئے، وقت کے حالات کو سمجھیجئے، چاہے خونی رشتے کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، محلے داری کا معاملہ ہو، شہری معاملہ ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان سب ایک اخوہ ہو جائے۔ زین العابدین کی کردار سے سبق سیکھیں، اخلاق اپنائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں کوئی ایک بھی لیس احد اصبروا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا صبر کرنے والا نہیں۔ کیا فرمایا پروردگار؟ لیس احد اصبروا، تم میں کوئی بھی ایسا ایک صبر کرنے والا نہیں، یعدی اذاہ، جب اسے تکلیف دی جائے اور وہ صبر کرے، جب تکلیف دی جائے وہ صبر کیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگ یشرکو وَيَجْعَلُوا لِي وَلَدِي وَعَفَوْهُمْ وَارْزُقُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ میری ذات میں میرا بیٹا بول کے میرا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے بعد بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں، ان کو روزی دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں۔ جبکہ قرآن میں کیا آیا؟
ان الشرک لظلم عظیم، اللہ شرک کبھی معاف کبھی نہیں کرتا، مگر یہ حدیث میں فرما رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کو ایذا دی جائے اور وہ صبر کرے، کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا، مگر دیکھو میں کیسی شان والا ہوں کہ میری ذات میں میری مخلوق شریک ٹھہراتی ہے، اس کے باوجود میں انہیں معاف بھی کرتا ہوں، ان کو روزی بھی دیتا ہوں۔ تو سوچیں، نکالنا فطرہ نہ، فطرہ نکالنے میں کیا سوچنا، نماز کے پہلے نکالنا ہے۔ یہ اس لیے بول دے رہا ہوں، اکثر لوگ عید کے دن خطبہ سن کے پھر کرتے ہیں، بھائی تاخیر بھی کرے تو کرنا ہے، اتنی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے روزے معلق رہتے ہیں، تمہارے روزے معلق رہتے ہیں تاکہ تم ہر ایک کا فطرہ ادا نہ کر دو، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، بچے کی طرف سے، غلام کی طرف سے، آزاد کی طرف، سب کی طرف سے کیا کرنا ہے، فطرہ نکالنا ہے۔ سا من سا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتایا گیا، بعض ایک فتوے میں آتا ہے 1.5 کلو، ایک فتوے میں آتا ہے 2.5 کلو، 2.5 کلو پکڑ لیجئے۔ نظامیہ کا فتویٰ 1.5 کلو کا ہے، شمالی ہند کے کچھ علماء بتاتے ہیں 2.5 کلو، مگر 2.5 کلو پکڑنے میں زیادہ، کیونکہ اس میں غریب کا فائدہ ہے، اس میں غریب کا فائدہ ہے۔ اب اس کے لیے وہی دینا ہے جو آپ اپنے لیے پسند سے مرغوب غذا بنا کے نوش کرتے ہیں۔ تو اب شربتی گیہوں، اس کی قیمت کیا ہے، اس کے حساب سے 2.5 کلو کی قیمت۔ اب بعض بول رہے ہیں، اب ان کو تھوڑی کنجوسی دکھ رہی، 80 روپے بول رہے ہیں، کوئی 150 روپے بول رہے ہیں، 150 روپے بہتر دکھ رہے ہیں۔ 150 روپے کے حساب سے جتنے افراد خاندان نکالیے اور وقت سے پہلے دے دیجیے، تاکہ عید کی شادمانیاں ان کے گھر بھی ہو جائے جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ اب کس کو دینا ہے، کیسا دینا ہے، آپ اتنا سنیں تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو دکھا کے دیں گے تو وہ بھی اجر کا قابل ہے، مگر سوچے کیا ہوگا، اور سامنے والے کی عزت نفس محفوظ کر کے دیں گے تو معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو دینے کا طریقہ اہل بیت سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو پہلے اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے، اس کے بعد سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول رسول سن لی۔ ایک سائل آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوری کچھ دینار نکالی اور اس کو مشک عنبر میں تر کرنے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کری آقا آپ ہی نے فرمایا کہ جب ہم سائل کو کچھ دیتے ہیں تو دست قدرت سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب یہ دست قدرت کو چھوئے تو یہ معطر ہو، اس لیے اس کو معطر کر رہی ہے۔ لکا اجر ما نویتا، تیری جیسی نیت ہوگی تجھے ویسا ہی پھل ملے گا۔ اب کتنا ہونا، کیسا ہونا تمہارے کندھوں پہ رکھ دیا گیا ہے، تمہارے کردار پہ رکھ دیا گیا ہے، تمہارے افکار پہ رکھ دیا گیا ہے، تمہاری ذہن اور تیاری پہ رکھا گیا ہے۔ تم جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، تم پہ عنایتیں ہوگی، مگر عنایتیں بے اندازہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئیں، تیرے محبوب کے وفادار نظر آئیں، وہ قرین حیات عطا فرما۔ مولا رمضان نے ہمیں اکثر بدل کے رکھ دیا، مولا یہ تبدیلی جو ہم میں آئی ہے مولا اس کو دوام عطا فرما، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما۔ اے باری الہ اس رمضان کے آخری لمحات میں مولا اگر ہم مغفور نہیں ہیں تو مغفورین میں شامل فرما، وتقائم من النار میں ہمیں شامل فرما۔ مولا یہ رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا ہماری زندگیوں کا خزینہ کیا ہے مولا، تیرے سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے مولا اے دلوں کے پھیرنے والے مالک، ہمارے دلوں کو تیری قربت کی طرف مائل ہونے والے کی طرف مائل فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے مولا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات